اپنا ارسلان بھٹی صاحب، یہ بڑا تجربہ ہے جی ہماری پاکستان ایئر فورس کے افسروں کو ایئر لائن چلانے کا. شاہین ایئر لائن ایک ہوتی تھی، وہ ایس جے اکبر کے ساتھ مل کے انہوں نے چلائی تھی، اور وہ جس کا جہاز جب ٹیک آف کرتا تھا تو اس کا دروازہ نیچے گر جاتا تھا، جس کے پہیے جو ہیں وہ آپ کے محلے والے سے، آپ چونکہ ساتھ ہی رہتے ہیں نا، آپ کے محلے والے سے پینچر لگواتے ہوئے شاہین ایئر لائن کا عملہ پکڑا گیا تھی. کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. ہمارے میں اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرم نہیں ہے کہ ہم اس کو کم از کم اپنا سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور ہم چھاتی ٹھوک ٹھوک کر قومی اسمبلی میں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اتنے پائلٹ پکڑ لیے ہیں، ہم یہ کر دیا. مجھے صرف اس بات کا وزیر ہوا بازی جواب دیتے ہیں کہ 32 جہاز ہیں ہمارے ٹوٹل، اور 856 پائلٹ ہیں، یعنی 26 پائلٹ ایک جہاز پہ نکلتے ہیں جی. وہ کون سی 26 ڈیسٹینیشنز کتنی ہوں گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ 26 بھی ہیں ہمارے. اجازت ہمیں 58 ڈیسٹینیشن کی ہے، جاتے ہم 8-9 کی طرف ہی ہیں. اب مجھے بتا دیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جی 26 پائلٹ نہ چلے، ایک ایک پائلٹ ایک ایک طرف چلا جائے. اتنے تو بس ڈرائیور نہیں ہوتے جتنے ایک بس پہ جتنے انہوں نے پائلٹ رکھ لی ہیں. یہ پہ احمد وقاص ریاست پابندی لگ گئی، اللہ کرے میرے منہ میں خاک یہ خبر جھوٹی ہو، لیکن کیا کریں اب سارے میڈیا نے یہ خبر دے دی ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ اٹ جی، جس طرح ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا. مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ کل اس کو وزیر اعظم نے ڈیفینڈ بھی کیا اس بیان کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ از اٹ فیئر؟ اگر ہماری کوئی غلطی تھی بھی تو اس کو کیا ہمیں اندر خانے درست نہیں کر لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم چوک میں گندے کپڑے دھوئیں؟ اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جس طریقے سے یہ سول ایویشن نے یا گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہ کیا ہے. اگر وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریزنز کیا تھے، کس وجہ سے یہ ہوا ہے. میرے خیال میں 2 میں سے کوئی ایک مقصد ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس گورنمنٹ کا آج تک چلتا آیا ہے کہ جب بھی وہ انڈر پریشر آتی ہے یا پوزیشن کوئی حملہ کرتی ہے تو ریئیکٹ کرنے میں یہ دیر نہیں لگاتے، اور سم ٹائمز کیونکہ ان کے جو اپوننٹ ہے وہ بڑی تیاری سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ جلد بازی میں جو کرتے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تیار ہے کہ کریش اور اس کی رپورٹ وغیرہ آئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا کہ پریویس گورنمنٹس کو، کیونکہ آف کورس پی آئی اے کی تباہی میں پریویس گورنمنٹس کو ہم جو ہے ان کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں یعنی 2017 کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو جو ورلڈ کی ورسٹ ایئر لائنز تھی ان میں شاید آخری 4تھا 5واں نمبر تھا پی آئی اے کا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو ابھی 6 مہینے یا سال میں آئی ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں، از ویری کمپیٹنٹ پرسن، میں جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو ریویمپ کریں. بلینز آف روپیز کا لاس ہو رہا ہے، اور اس میں سب کو یہ پتا ہے کہ اس میں سٹاف جو اوور سٹافنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں لاکھوں روپے دے کے نوکریاں جو ہیں پی آئی اے میں دی گئی. ایئر کرافٹ ان کے کم ہوتے جا رہے ہیں، پرانے ہوتے جا رہے ہیں، اور سٹاف ہمارا ان کی سیلریز، ان کا پینشن، جہاز پرانے، ان کی مینٹیننس، وہ سارا ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے اس چیز کو بیس بنا کے سٹاف کو ریڈیوس کرنے کی شاید کوشش. باقی ایئر لائن کر رہی ہے کرونا کا بہانہ بنا کے ملازم نکال رہی ہیں، اب بھی کرونا کا بہانہ بنا کے کہیں جی ایئر لائن ہی نہیں اڑ رہی، فارغ کر دیں. یہ جو بڑا ڈیزاسٹر کیا بھٹی صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے. میرے تو اندر تو بس پہلا 2 پیرے پڑھنے کے بعد ہی پڑھنے کی ہمت نہیں پڑی. وہ چیئرمین پی آئی اے کی طرف سے کہا گیا ہے، ان کا پیڈ ہے، اس کو استعمال کیا گیا. آئی ڈونٹ نو وہ فیک ہے یا ہے، کہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں ٹو دا ایمبیسیز آف ادر کنٹریز لوکیٹڈ ان اسلام آباد، اور انہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لائسنس سے جعلی نہیں ہے، یہ جو ہیں ان کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں، مطلب کہیں کو خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ فیک نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا، اور دوسری بات ہے کہ یہ کون ہے صاحب جو لائسنس کے اصلی یا نقلی ہونے کو پلیڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو ایشوئنگ اتھارٹی کو کرنا چاہیے، جو کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اس سارے میس ڈیزاسٹر کا جو ہے ذمہ دار ہے عمران خان. آپ نے کیوں ایئر فورس کے ایک حاضر سروس افسر کو وہاں پہ لگایا؟ بڑا شوق ہے نا ان کو پی آئی اے چلانے کا، تو وہاں سے ریٹائرمنٹ لیں اور یہاں پر آ کر جوائن کر لیں. کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے افسر ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ حاضر سروس افسر کو لگائیں گے پھر تنقید ہوگی، اور پھر جو ہے دیکھیں پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ان حالات میں اپنے اداروں کے لوگوں کے اوپر تنقید کرے، لیکن جب آپ پورے ملک کا جو ہے وہ نام خراب کر کے رکھ دیں گے تو آپ سے تو پوچھا جائے گا اس کے اوپر. تو دیکھیں پھر آپ کا ہوم ورک بھی، یا تو آپ نے بڑے پرفیکٹ رپورٹ جاری کی ہوتی جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہوتی، اور بڑی، یعنی کسی نے یہ احساس نہیں کیا
رضوان صاحب ٹھیک ہو گیا. جو یہ کیا گیا ہے نا یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں یا تو ان کی اس کے اندر غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو انہوں نے کام کیا, اور ویریفیکیشنز جو ہے وہ کرتے متعلقہ محکموں سے اور سارا کچھ پورا ہوم ورک کر کے لانچ کرتے. آپ نے ایک نقصان بھی کر دیا اور یہ لوگ ان میں سے بہت سارے بچ بھی جائیں گے, اور بیسیکلی تو یہ کہتے تھے کہ باہر سے لوگ یہاں آ کر نوکریاں کریں گے. جو لوگ باہر نوکریاں کر رہے تھے ان کے لائسنس کو صرف مشکوک ہونے کی بنیاد کے اوپر, یا کہ پاکستان میں یہ چونکہ جیلی ڈگری کا اسکینڈل آ گیا تو سارے پاکستانی پائلٹس کو نکال باہر کرو, ایئر لائنز تو یہ کر رہی ہیں. ہم پاکستان میں اپنا امیج پرابلم پہلے ہی بہت دوسری وجوہات کی وجہ سے شکار ہیں, اور اس نے تو آ کے کمال ہی کر دیا کہ وہ 100 سنار کی اور ایک لوہار والا معاملہ جو ہے نا وہ کیا. تو میں تو پہلے نمبر پہ تو یار صرف کامنٹ ہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آئرنی ہے, بے حسی ہے, بے بسی ہے ہماری کہ اتنے بڑے کریش میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جن لوگوں کی زندگیاں گئی تھیں ان کے خاندان ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دلوانے کی بات ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ چیز پیچھے چلی گئی ہے اور اب ہم دوسری طرف آ گئے. اور ٹریجڈی دیکھیں کہ 2014-15 کے اندر ہم نے 747 جو تھا پی آئی اے نے ابنڈن کر دیا تھا, سکریپ کر کے بھیج دیا تھا. ہمارا ٹی وی اور میڈیا آج بھی 747 کے فوٹو چلا رہا ہے اور میرے پروگرام میں بھی چل رہا ہے. جی کیا کرے آپ, یہ ذمہ داری ہے, وہ اس کی خود جو ڈگری ہے مبینہ طور پر وہ جعلی ہے. آپ اس کو تو پوچھ نہیں رہے ہیں جس نے آ کر وہ چھاتی ٹھوک ٹھوک کے ایک نہیں ہے, ڈپلوما بھی جعلی ہے, انجینئرنگ کی ڈگری بھی جعلی ہے, دونوں وہ ڈگریاں مبینہ طور پر کر لیں چونکہ ورنہ نوٹس آئے گا آپ کو. ہاں مبینہ طور پر ان کی جعلی ہیں, ان کا کیس چل رہا ہے. وہ انجینئرنگ والی ڈگری تو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی بھی کر دی نا اسلامیہ یونیورسٹی نے. وہ تو ہم بنے ہوئے پاکستان کے سگے, ہم نے وہ پٹھا بٹھایا ہے. جس دن انہوں نے تقریر کی تھی نا میرے اسی دن ذہن میں تھا کہ یہ جناب ان کا یہ اس دن ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بیڑا غرق ہوگا, بیڑا غرق ہوگا, اور میں نے کہا تھا کہ یہ بین لگوا کر چھوڑیں گے. آخری بات میری یہی تھی اور وہ بین لگ گیا. اب بڑے کل رات ہم نے دیگیں کھول دی, بریانیوں کی دیگیں, کہ جی ہمیں 3 دن کی مہلت مل گئی ہے. او بھائی 6 ماہ کی پابندی لگ گئی آپ پہ, 3 دن کی مہلت تو مل گئی لیکن 6 ماہ کی پابندی کیوں لگوائی آپ نے؟ اور اب ایف اے ٹی ایف کی طرح وہ پوری لسٹ دیں گے کہ اس پہ عمل کریں تو پھر پابندی آپ کی اٹھے گی. اس کا بالکل ایسے ہی ہے. اس کا حکومت کا یہ ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی حکومت ہے. بھٹی صاحب سے میں اس بات پہ کم از کم ایگری ضرور کرتا ہوں. ویسے تو بھٹی صاحب سے میں ایگری نہیں کرتا بہت ساری باتوں میں, لیکن اس بات پہ کرتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت نیک نام حکومت آئی ہے, جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا یا جس چیز کا نام لیا, نہیں جس کا نوٹس لیا, وہی جس کا انہوں نے نوٹس لے لیا, نوٹس پتہ نہیں کیا لیتے ہیں یہ, جس کا نوٹس لیا اس چیز کا پٹھا بیٹھ کے ڈالیں شروع کر لیں. پیٹرول, گندم, آٹا, پنجاب میں آٹا جو ہے آج 3 روپے کلو مہنگا ہو گیا.